الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس سے کیا مراد ہے کہ فضائے بدر کو پیدا کر، کہ وہ فضا، وہ اپنے دل میں وہ یقین، وہ اللہ سے اپنی محبت کو اجاگر کر. تو اب بھی وہی اللہ ہے اور ہم اسی کے محبوب کے امتی ہیں، تو اب بھی فرشتے اتر سکتے ہیں. اور اس کا ایک واقعہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سب کو چلو تبوک میں میرے ساتھ. جنگ تبوک کی بات آپ کو بیان کر رہا ہوں. جب میرے آقا کریم نے فرمایا تو سارے صحابہ تیار ہو گئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت اچھا گھڑ سوار تھا، نیزہ بہت اچھا چلاتا تھا، تلوار کا میں بہت دھنی تھا، اور میں مالدار بھی تھا، اور میرے پاس بہت وسائل تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر چلے گئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں کل کو جاؤں گا، میں گھوڑا دھلاؤں گا اور ان کے ساتھ مل جاؤں گا. اگلا دن آیا تو پھر کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا. اسی طرح سستی ہو گئی اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جا سکا. آپ فرماتے ہیں کہ وقت بیت چلا گیا اور اسی میں سارے حالات گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے. فرماتے ہیں کہ کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے اور کچھ منافق تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جوان بھی تھا، تیر انداز بھی تھا، اور عرب بلکہ دنیا ساری جانتی تھی کہ میں مالدار بھی تھا. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت نعمتیں تھی، لیکن میں نہیں گیا اور ہو مجھ سے غلطی گئی سستی کی وجہ سے. فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں آئے. جب وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھے تو منافق آ کر بہانے کرنے لگے. کوئی کہنے لگا کہ بچی بہت بیمار تھی، اور کوئی کہنے لگا کہ حضور میں بیمار تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پتا تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، پر وہ سارے بہانے کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کرتے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ بہانہ کس کے سامنے کروں جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہے. ان سے بہانہ کروں کہ کیا بہانہ کروں؟ آقا کریم کو تو سب پتا ہے. فرماتے میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو آقا کریم نے پوچھا کیوں نہیں آئے، اور پوچھا بھی آقا کریم نے مسکرا کے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے سچ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سستی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی. جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی، اور مکتب عشق کا دستور نرالا ہے، اس کو چھٹی نہ ملی. جس نے سبق یاد کیا فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی. میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی. تو آقا کریم نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، اور خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا خالہ زاد بھائی اور سبھی عزیز و اقارب رہتے تھے. میرے جتنے بھی عزیز و اقارب تھے، میں اگر کسی کو سلام کرتا تو وہ جواب بھی نہیں دیتے تھے. فرماتے میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا،
पर सहाबा इकराम को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया तो मुझसे कोई ना बोलता, तो मदीने की गलियां भी ना आशना हो गई। फरमाते हैं कि मुझे यूं लगता कि मदीने के दरो दीवार भी मुझसे कलाम नहीं करते, और इस तरह लगा कि जैसे सारे हालात बिगड़ गए मेरे हक में। आप फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में आकर बैठता, मुझे पता था कि अल्लाह के नबी मुझे देखते हैं, लेकिन जब मैं नबी पाक को देखता तो वो चेहरा फेर लेते। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर का हुक्म आया, बीवी को अलहदा कर दो। बाहर पहले कोई भी बात नहीं करता, और अब हुक्म मिला कि बीवी को अलहदा कर दो। तो मैंने कहा कि हुजूर तलाक दे दूं? तो फरमाया नहीं, मैं के भेज दो, तलाक नहीं देनी। तो बाल बच्चा भी चला गया, घर में कोई भी नहीं, ना कोई बाहर, तन्हे तन्हा। आप फरमाते हैं कि जमाना जानता था, अरब के सूबों में बात फैल गई कि काब बिन मालिक जैसा सरदार, मालदार, घोड़सवार, तीरंदाज, नेजाबाद, इतना बड़ा आदमी जुदा कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गुस्सान के ईसाई बादशाह ने मुझे खत लिखा। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बड़ी आजमाइश थी, लेकिन ये आजमाइश सबसे बड़ी थी। गुस्सान के ईसाई बादशाह ने खत लिखा, उसका आदमी मुझे ढूंढता फिरता, मुझे तलाश करता हुआ मदीने में मिला, और उसने मुझे खत दिया, लेकिन खत में ये नहीं लिखा था कि काफिर हो जो माज़अल्लाह या ईसाई हो जा। उस बादशाह ने खत में लिखा, काब, हमने सुना है कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुमसे नाराज हो गए हैं। तुम तो इस काबिल थे कि सूबे के गवर्नर बनाए जाते, तुम तो बड़े ओहदे के काबिल थे, तुम्हारी तो बड़ी शोहरत है सारे इलाकों में, तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें बहुत बड़ा ओहदा देंगे। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब मेरी चीखें निकल गई, अब मैं तड़प के रोया। मैंने उसका खत पकड़ा और चलते हुए तंदूर में डाल दिया, और मस्जिद नबवी में सर सजदे में रख कर मैंने अल्लाह से फरियाद की, ऐ अल्लाह, मेरा ईमान इतना मशकूक हो गया है कि काफिर अब कहते हैं कि मैं उनके साथ मिल जाऊंगा। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा ईमान ऐसा है कि काफिर ये समझने लगे हैं कि मैं मुसलमानों को छोड़ के उनसे इत्तेहाद करूंगा। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो खत तंदूर में डाल दिया और मैं तड़प के रोया, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा इतना इम्तिहान ना ले कि काफिर ये सोचने लगे कि मैं उनसे समझौता कर लूंगा। ऐ अल्लाह, मुझ पे मेहरबानी फरमा, इतना इम्तिहान ना ले। वो फरमाते हैं कि रोते रोते मैं घर को चला गया और मैं सहरी तक रोता रहा। एक आदमी दौड़ा हुआ आया और कहने लगा, काब, जल्दी चल, हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए हैं अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल फरमाया है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें याद फरमाया है। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जाकर आका करीम के कदमों में गिरा और मैंने कहा, ऐ अल्लाह के महबूब, मेरा सारा माल ले लीजिए, हजूर मेरी सारी सलाहियतें ले ले, मेरा सारा कुछ रख लें, मुझे वो माल नहीं चाहिए जो आपके दरवाजे से मुझे दूर कर दे। हजूर, वो दौलत मेरे किस काम की जो आपके दर से मुझे दूर कर दे। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मिनट के लिए भी काफिर से समझौता करना पसंद नहीं किया और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए, ना उम्मीद नहीं हुए। तो देखें, ये वो सहाबी हैं जिनकी तौबा अल्लाह ताला ने जब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से नाज़िल फरमाई कि कबूल हो गई। मेरे अजीज भाई, ये देखें कि मेरा अल्लाह कितना करीम है, कितना रहमान है। एक बात याद रखिए कि उलमाए कराम ने लिखा है कि अल्लाह से नाउमीदी गुनाह कबीरा है, और एक हदीस मुबारका उसकी तायीद करती है। हदीस कुदसी है,
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو پکڑتا اس کے گناہ پر تو ان کو پکڑتا جو مجھ سے نا امید ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں شرک والے کو پکڑوں، کسی قتل کرنے والے کو پکڑوں، بہت سارے گناہ ہیں اس دنیا میں، لیکن اللہ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ میں اس کو پکڑوں جو مجھ سے نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھیے کہ یہ انسانی فطرت ہے، ہم کسی کو 1 2 3 یا چند بار سے زیادہ معاف نہیں کرتے کسی غلطی پر، چاہے کوئی کتنا بھی عزیز ہو۔ لیکن ہماری فطرت میں یہ نہیں ہے کہ انسان ایک حد تک جاتا ہے، آگے اس کی بس ہو جاتی ہے، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، پر اپنے اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی معافی مانگنے والا آئے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے نفع نقصان سے میں بہت بلند ہوں، نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو۔ اور یہ جو ابھی میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، یہ 3 حدیثوں سے جمع کیے ہوئے الفاظ ہیں کہ تمہارے اول اور آخر، انسان اور جنات، بوڑھے اور جوان، خشک تر، زندہ مردہ، اگلے پچھلے، جوان بوڑھے، تمام سارے کے سارے سجدوں میں پڑ جائیں میرے سامنے، میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور تم سارے کے سارے جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں، اول آخر بوڑھے جوان، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر میرا انکار کر دو، بغاوت کر دو اور مجھ سے ٹکرا جاؤ، میرے ملک میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ میرے عزیزوں، میرا اللہ بہت بڑا ہے، میرا اللہ اتنا کریم ہے، قلم ٹوٹ جائے، سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی تعریف کا ایک ذرہ بھی عطا نہ ہو سکے گا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ بات یاد رکھیے گا، ہم نے دنیا میں بھی رہنا ہے اور آخرت میں بھی جانا ہے، اور زندگی کا وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا علم ہے جس سے میری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے، یہ علم صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، مایوس کس سے ہوتے ہیں؟ جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو میرے اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، اور ہماری اسلامی تاریخ اس چیز سے بھری ہوئی ہے کہ بہت سارے ایسے معجزے ہوئے ہیں جو انسانی ذہن سے باہر ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی یقیناً کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہوگا جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کائنات کا چلانے والا اللہ ہے اور کسی اور کی نہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے ساتھ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمت ایسے مجھے ملی ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر پریشانی سے محفوظ رکھیں اور ہمیشہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سبھی کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔